الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج موسم بھی قدرے ٹھنڈا ہے، اس لیے آپ ایک کھلے میدان میں بھی بیٹھے ہیں، ہوا بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، موسم کی شدت بھی ہے. کیوں نہ ہم مل کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ رب العالمین ہم تیرے نام پہ تیری رضا کی تلاش میں، تیری محبت کی تلاش میں گھر کی راحت کو چھوڑ کے تیرا ذکر سننے کے لیے تیرے حبیب پاک شہ الاولاق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے اس موسم کی شدت میں بیٹھے ہیں. ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے دین پہ مشکل سے مشکل موسم میں، کٹھن سے کٹھن مرحلے میں، کڑے سے کڑے وقت میں استقامت سے ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیو، اللہ کے نام پہ اس کی رضا کی تلاش میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں، حضور کی خوشنودی اور رضا کی تلاش میں، حضور کے ذکر کے حرص میں، حضور کے ذکر کی خواہش میں بندے کا تکلیفیں سہنا، مشکلات سہنا، یہ اللہ کے مقبول بندوں کا عمل ہوتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ محبت است کہ یکدم نمی دہد آرام، محبت است کہ یکدم نمی دہد آرام وگرنہ کیست کہ آسودگی نمی خواہد. یہ محبت ہے جو ایک لمحہ بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی. یہ محبت کا جذبہ ہے جو ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا. وگرنہ کیست کے آسودگی نمی خواہد، وگرنہ کون ہے جو آرام اور راحت کو ترک کرنا چاہتا ہے. جب محبت ہو تو پھر بندہ آرام کو، راحت کو ترک کرنے پہ تیار بھی ہو جاتا ہے. میرے دوستو، یہ ساری چیز، یہ ساری نعمت، یہ سارا انعام بندے کو صرف اور صرف محبت سے ملتا ہے. اور محبت ہی ہے جو بندے کو اس طرح کی شدت سہنے کے لیے، تکلیف سہنے کے لیے تیار کر دیتی ہے ذہنی طور پہ.
ذہن تیار ہو جس چیز کے لیے جسم اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جس چیز کے لیے ذہن تیار نہ ہو اسے جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب بندہ ذہن اپنا تیار کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ جائے، اللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ آ جائے، میں اسے عبور بھی کر سکتا ہوں، میں اسے برداشت بھی کر سکتا ہوں۔ ہمیشہ بندے کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہم پہ کرم فرما، ہم پہ رحم فرما، ہم کمزور ہیں، بعض دفعہ ہمارا جسم ساتھ نہیں دیتا، بعض دفعہ ہمارا عقل، ہماری خرد ہمارے جسم کے سامنے تیرے راستے میں ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، ہمیں تکلیف اور موسم کی اور دیگر زمانے کی شدتیں سہنے پہ تیار نہیں ہونے دیتی۔ میرے مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارا دل بھی، ہماری عقل بھی، ہمارا جسم بھی، ہر چیز ایک سمت میں تیری طرف لگ جائے۔ جب یہ ساری چیزیں یکجا ہو کے اللہ کی طرف چل پڑتی ہیں تو بندے کے وجود کے اندر کے تفرقے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑوں میں مت بٹو، تفرقوں میں مت پڑو۔ ایک اس کی ظاہری تشریح یہ کی گئی کہ تفرقے سے مراد راہ ہدایت سے ہٹنا ہے، تفرقے سے مراد چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونا ہے، اپنی وحدت کو قربان کرنا ہے، اپنی وحدت کو پارا پارا کرنا ہے، اپنی ملت کے شیرازے کو بکھیرنا ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کا ایک مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ تم حضور علیہ السلام کی امت کے شیرازے کو بکھیرنے کی بجائے حضور کی امت میں وحدت پیدا کرو۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہی ہمارے مسلمان تھے جس وقت مغربی طاقتیں عراق پہ ٹوٹی 2002-2003 میں، عراق پہ جنگ مسلط کی گئی، تو اس وقت سب نے ساتھ دیا کہ ہم صدام حسین کو گرانا چاہتے ہیں، اور سب نے صدام حسین کو ختم کرنے کے لیے مغربی طاقتوں کا ساتھ دیا۔ لیکن آج وہی لوگ انہی مغربی طاقتوں کے نشانے پہ ہیں، وہی لوگ آج مغربی طاقتوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کو باری باری مار رہے ہیں، وہ آپ کو تنہا تنہا کر کے مار رہے ہیں، وہ آپ کو اکیلا اکیلا کر کے مار رہے ہیں، اور وہ فائدہ کس چیز کا اٹھاتے ہیں؟ وہ فائدہ ان تفرقوں کا اٹھاتے ہیں۔ ہم آپس میں تقسیم رکھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ حنفی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ تقسیم میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن اسلام کے دشمنوں کے نزدیک یہ تقسیم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کے نزدیک ایک کلمہ معنی رکھتا ہے کہ کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے مار گرانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم نے اپنی وحدت کو تقسیم کر دیا، آج ہم نے اپنی وحدت کو پارا پارا کر دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ امت مسلمہ کی یہ دگرگوں صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں، 70 کے اواخر سے 2015 تک ہم نے بدترین ایک فرقہ وارانہ جنگ کا سامنا کیا۔ ایک دوسرے پہ ہم نے بم چلائے، ایک دوسرے پہ ہم نے حملے کیے، لیکن کون لوگ قتل ہوئے، کون لوگ شہید ہوئے؟ عام پاکستانی، بے گناہ بچے، بے گناہ عورتیں، بے گناہ لوگ۔ یہ نتیجہ تھا ہمارے تفرقے کا۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں مت پڑو۔
دوسری بات میرے دوستو، یہ اس کا ظاہری معنی ہے کہ ظاہری اپنی جو وحدت ہے اس کو قائم رکھو. دشمن کے سامنے اگر تم تفرقوں میں بٹ جاؤ گے تو دشمن کی نظروں سے تمہارا دبدبا، تمہارا رعب، تمہارا جلال نکل جائے گا. اور صوفیاء کرام نے اس آیت کا ایک دوسرا معنی بیان کیا. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ پوری جمعیت کے ساتھ اللہ کی رسی کو، اس کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے وجود کے اندر جو تفرقہ ہے، اپنے وجود کے اندر کے اس تفرقے کو ختم کرو. یعنی دل کچھ اور سوچتا ہے، عقل کچھ اور سوچتی ہے، نفس کسی اور راستے پہ چلاتا ہے، آنکھیں کہیں اور بھٹکاتی ہیں، ہاتھ کہیں اور لے کے جاتے ہیں، زبان کہیں اور لے کے جاتی ہے، جسم کہیں اور لے کے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے اعضاء کو، عقل کو، دل کو، نفس کو، خیالات کو، ارادوں کو، دعاؤں کو، طلب کو، تمنا کو، آرزو کو، ہر ایک چیز کو اللہ کی جانب متوجہ کر دو. اس سے تمہارے وجود کے اندر کا جو تفرقہ ہے وہ تفرقہ ختم ہوگا. اور جسے ولی کہتے ہیں، جسے صوفی کہتے ہیں، جسے بزرگ کہتے ہیں، وہ اسی کو کہتے ہیں جو اپنے اندر کے اس تفرقے کو ختم کر کے ایک یکجائی کے اندر آ جاتا ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. تو یکجائی اختیار کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. جب تک وجود کے اندر وہ یکجائی پیدا نہیں ہوتی، وجود کے اندر وہ یکجہتی پیدا نہیں ہوتی، تب تک انسان اسی طرح بھٹکتا رہتا ہے اور منتشر ہوتا رہتا ہے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ بندہ پوری اپنی توجہ اللہ کی طرف اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرے. اور یہ راستہ قرآن بتاتا ہے کہ جیسے تمہیں توحید سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی، مضبوط کرنے کی، پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح تمہیں اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کی بقا کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کی ضرورت ہے. اور قرآن میں آپ دیکھیں، جہاں بھی آپ قرآن مجید میں دعوت توحید پڑھتے ہیں، توحید سے جڑنا، اپنا تعلق مضبوط کرنا، عقیدہ مضبوط کرنا، اپنے دل کو اس سے وابستہ کرنا پڑھتے ہیں، وہیں آپ کو قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی محبت، حضور کا عشق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنا اور تعلق سکھاتا ہے. مثلا اللہ نے سورہ النساء میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سورہ الاعراف میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، کہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس عظمتوں اور شانوں والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کو اللہ نے اپنے دربار سے تعلیم خاص عطا فرمائی ہے، امی بنا کے بھیجا جس کو. تو قرآن مجید نے یہ دونوں چیزوں کو یکجا کر کے بیان کیا کہ اگر اللہ پر تو ایمان ہر مسلمان کا ہوتا ہے، محبت میں اس کی طرف ہر مسلمان کی رغبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ جیسے اللہ سے محبت تمہارے اوپر لازم ہے،
اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بھی تمہارا مضبوط رشتہ و تعلق لازم ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ جہاں قرآن مجید نے مسلمانوں کے اندر توحید سے اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب دلائی، مثلا قرآن مجید نے ایک جامع ترین بیان جو اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے مسلمان کو بیان کیا، وہ 4 کلمے ہیں سورہ اخلاص کے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 4 جامع اور مختصر کلموں کے اندر پوری توحید اللہ نے اپنی سمجھا دی۔ اسی طرح آپ سورہ والحشر کی آخری آیات دیکھ لیں، سورہ الحدید کی ابتدائی آیات دیکھ لیں، آیت الکرسی کو دیکھ لیں، سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، آپ کو قرآن مجید نے جگہ جگہ پھیلا کے اس مضمون کو پورے قرآن میں پھیلا کے اللہ نے مسلمان کو قرآن میں ہر جگہ پر اپنی توحید کی رغبت عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اسی طرح قرآن مجید نے اللہ نے اپنی آخری اور پاک کتاب کے اندر، اپنے پاک کلام کے اندر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت اور حضور کی شان سمجھائی ہے مومنوں کو، اور حضور کی محبت کی رغبت و ترغیب دلائی ہے۔ جیسے سورہ اخلاص 4 مختصر کلموں میں توحید مسلمان کے وجود میں راسخ کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختصر ترین اور جامع ترین اپنے کلام میں محض 3 جملوں میں سورہ کوثر کے اندر محمد مصطفیٰ کی شان سمجھا دی ہے۔ علم نشرح میں دیکھ لیں، والضحیٰ میں دیکھ لیں، سورہ حجرات کے اندر دیکھ لیں، سورہ فتح کے اندر دیکھ لیں، جیسے مضمون رب کی توحید کے بیان کا پورے قرآن میں مسلمان کو تعلق باللہ میں مضبوط کرتا ہے، اسی طرح قرآن مجید مسلمان کو تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پختہ و مضبوط کرتا ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو یہ سکھایا۔ پھر میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں قرآن کا ایک اسلوب بیان ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کو مسلمان کے اندر، انسان کے اندر پوری طرح پختہ کرنا چاہتا ہے، اس بات کو اتنے زوردار انداز میں قرآن بیان کرتا ہے، اس تواتر سے کلمات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اس روانی سے کلمات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ آدمی جیسے جیسے وہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو انسان اس کی کیفیت سے آزاد نہیں کر سکتا۔ ایسا زوردار بیان ہوتا ہے قرآن کا۔ مثلا قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ ایک روانی ہے، ایک زور بیان ہے۔ اسی طرح قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو ایک مقام پہ بیان کرتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جیسے اس مقام پہ زور بیان سے اپنی توحید کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر قائم کیا،
اسی طرح اس مقام پہ زور بیان سے تعلق مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر اجاگر کیا۔ اگر قرآن مجید میں آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ذکر کے آداب سکھائے ہیں کہ جب تم میرا ذکر کرو تو میرا ذکر کس طرح کرو، تم میرے ذکر کے آداب کیا ہیں، جو مقبول آداب ہیں میری بارگاہ میں تمہارے ذکر کو درجہ قبولیت عطا کریں گے، اور اس طرح سے اگر تم ذکر کرو گے تو میری بارگاہ کا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ کا ذکر کرو اپنی سانسوں کے اندر خفیہ طریقے سے، گڑ گڑا کے، عاجزی سے اور بغیر آواز نکالے اس کا ذکر کرو۔ یہ اللہ نے اپنے ذکر کے آداب سکھائے ہیں قرآن میں کہ گڑ گڑا کے، عاجزی سے، گریہ وزاری کرتے ہوئے، سانسوں کے اندر بغیر آواز نکالے اس کا ذکر کرو۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے مخاطب ہونے کا، حضور سے شرف کلام حاصل کرنے کے آداب سکھائے، اور ان پر بھی یہی شرائط عائد فرمائی جہاں سے سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مسلمانوں، ایمان والو، یاد رکھو جب میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوا کرو تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو، میرے نبی کی آواز پہ تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور میرے نبی کو اس طرح مخاطب نہ کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ اب یہاں آگے ایک اور نقطے کی بات ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ آیا ہے سورہ زمر میں کہ اگر تم شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم شرک میں مبتلا ہو گئے تو تم نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی، جتنے اچھے کام کیے ہوں گے، جتنے بھلائی کے کام کیے ہوں گے، جتنے خیر کے کام کیے ہوں گے، تمہاری ساری نیکیاں، سارے تمہارے نیک امور وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ کس لیے؟ اگر تم نے شرک کیا، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے لگے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنے لگے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، سورہ حجرات میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے نبی کو اس طرح پکارا جس طرح عام لوگ عام لوگوں کو پکارتے ہیں، حضور کی تعظیم کا، حضور کی عزت کا، حضور کے ادب کا تم نے پاس اور خیال نہ رکھا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں ان کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، نیک عمل ایک الگ درجہ ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اچھے کام کر سکتا ہے، بھلائی کے کام کر سکتا ہے، فلاح کے کام کر سکتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کی نگہداشت کرے، بھوکوں میں کھانا تقسیم کرے، گداؤں میں وہ صدقہ و خیرات بانٹے، عزیز و اقارب کے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے، بیماروں کو ہسپتالوں میں جا کے ادویات خرید کے دے۔ ہر اچھا کام جو ایک انسان کو زیب دیتا ہے اگر وہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے شرک کیا، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے یہ سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر نہ بھوکوں کو کھانا کھلانا کام آئے گا،
نہ غریبوں کی مدد کرنا کام آئے گا اور نہ حقوق پورے کرنا کام آئے گا اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرتے رہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق اور عبادت کو مستحق سمجھتے رہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ تم بھلے صدقات خیرات کثرت سے دو، بھلے بیماروں کی مدد کرو، ضعیفوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، حقوق کا خیال رکھو، عزیز و اقارب سے احسان کا معاملہ کرو، لیکن اگر حب مصطفیٰ تمہارے دل میں نہیں ہوگی، ادب مصطفیٰ تمہارے دل میں نہیں ہوگا، تعظیم و تکریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے دل مزین نہیں ہوں گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، یہ نیکیاں تمہیں نفع نہیں دیں گی۔ نیکیاں اسی صورت میں مومن کو نفع دیتی ہیں کہ مومن کے دل کے اندر اللہ کا تعلق پختہ ہو اور مومن کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و تعظیم اتر چکا ہو۔ اور ایک اور میں نقطے کی بات آپ کو عرض کروں، جہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو ندا دیتے ہو، ایسے نہ پکارو۔ امام قاضی عیاض مالکی اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ یہ ارشاد فرمایا کہ مومنوں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح عام لوگ عام لوگوں کو پکارتے ہیں، فرمایا یہ سنت الہی ہے۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان تو اپنی جگہ رہے، ملائکہ اپنی جگہ رہے، اللہ نے جب انبیاء کو پکارا تو آدم علیہ السلام کو پکارتے ہوئے یا آدم کہا، آدم کے نام سے پکارا۔ نوح علیہ السلام کو پکارتے ہوئے ان کے نام سے ندا دی، یا نوح۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تو ان کو ان کے نام سے ندا دی، یا ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو انہیں ان کے نام سے ندا دی، یا موسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو انہیں ان کے نام سے ندا دی، یا عیسیٰ۔ لیکن قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو میرے نبی کو اللہ نے میرے نبی کے نام سے نہیں پکارا، حالانکہ اسے پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ انہیں یہ عزتیں، عظمتیں، شانیں عطا کرنے والا بھی وہ خود ہے، لیکن جب میرے نبی کو پکارنے کی باری آئی تو قرآن میں 4 مقامات پہ میرے نبی کا نام اس میں محمد اور اس میں احمد آیا، لیکن کہیں بھی اللہ نے اس میں محمد اور اس میں احمد کو مخاطب کر کے ندا نہیں لگائی، بلکہ جہاں نبی کو پکارا یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مومنوں، میں نے اپنے نبی کو پکارنے کے انداز میں نے بھی بدل دیے ہیں، میرے نبی کو پکارنے کے انداز تم بھی بدل ڈالو۔ میں نے بھی اپنے نبی کو پکارنے کے انداز بدل دیے، تم بھی میرے نبی کو پکارنے کے انداز بدل ڈالو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے۔ یہ سورہ حجرات کا پہلا رکوع ہے میرے دوستو، قرآن میں اللہ کی آخری کتاب میں۔ اسی یہ آیات جب اتری تو اللہ نے جب یہ تنبیہ کی، صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ آج بھی آپ روضہ رسول پہ جائیں
جیسے آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں معاذ شریف کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے، یہ ترکوں نے اپنے زمانے میں یہ عظیم کام کیا، اللہ ان پہ رحمت کرے۔ آپ جیسے داخل ہوتے ہیں باب السلام سے، آپ کے الٹے ہاتھ پہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ میں داخلے کے جو راستے ہیں، اس طرف سے ان کے اوپر عظمت اور فضیلت مدینہ کی احادیث ہیں اور ریاض الجنہ کی فضیلت کی احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ لیکن جیسے وہ حجرہ شریف آتا ہے جس پہ جالیاں لگی ہیں، اس حجرے کے اوپر اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو سورہ حجرات کی یہی آیات لکھی ہیں کہ مومنوں، تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، جب یہاں سے گزرو تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو۔ پھر مسلمان صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست کرنے لگ گئے، آہستہ بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر انعام سنایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست کر دیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست کر دیا ہے، ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ اب کیا عمل کیا ہے انہوں نے؟ محض اتنا عمل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم میں حضور کے سامنے اپنی آوازیں پست کر دی، فرمایا ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہر چیز کا ایک تقوی ہوتا ہے، ہر چیز کے تقوی کا ایک عمل ہوتا ہے۔ پاؤں کا تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پاؤں کا تقوی پیدا ہوتا ہے آپ مسجد کی جانب چل کے جاتے ہیں۔ پاؤں کا تقوی پیدا ہوتا ہے آپ بیت اللہ کی جانب چل کے جاتے ہیں، آپ مسجد نبوی کی جانب چل کے جاتے ہیں، آپ مسجد اقصی کی جانب چل کے جاتے ہیں، آپ قرآن سننے چل کے جاتے ہیں، آپ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے جاتے ہیں، آپ ذکر کی مجلس میں بیٹھنے جاتے ہیں۔ یہ پاؤں کا تقوی اس سے پیدا بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا تقوی ہے، ہاتھ قرآن کو چھوئے، ہاتھ قرآن کو اٹھائے، ہاتھ صدقہ دے، ہاتھ خیرات دے، ہاتھ غریبوں میں، یتیموں میں، مساکین میں کچھ بانٹے، یہ ہاتھ کا تقوی ہے۔ زبان کا تقوی کیا ہے؟ بری بات سے رک جانا، گالم گلوچ سے رک جانا، غیبت سے رک جانا، بہتان سے رک جانا، نیکی کا عمل کرنا، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بات زبان کو متقی کرتی ہے، زبان کو تقوی دیتی ہے۔ آنکھوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ نامحرم کی جانب تمہاری نگاہ نہ اٹھے۔ اللہ نے جن رشتوں کو تم پہ حرام کیا، آنکھ میں اس کا تقدس قائم رہے، آنکھ میں اس کا احترام قائم رہے، یہ آنکھ کا تقوی ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا آنکھ کا تقوی ہے، گنبد خضرا کی زیارت کرنا آنکھ کا تقوی ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا آنکھ کا تقوی ہے، قرآن پڑھنا آنکھ کا تقوی ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح قرآن سننا کان کا تقوی ہے، آذان سننا، آذان کے وقت خاموش ہو جانا، یہ کان کا تقوی بھی ہے، زبان کا تقوی بھی ہے، عقل کا تقوی بھی ہے۔ آذان کے وقت خاموش ہونا، ہر عمل تقوی کی ایک علیحدہ سمت کو وجود میں پیدا کرتا ہے میرے دوستو۔ لیکن اللہ نے کیا بتایا کہ دل کا تقوی کس چیز میں ہے؟ آنکھ کا تقوی برائی کی جانب دیکھنے سے رک جانا، کان کا تقوی
کتاب اللہ کی تلاوت سننا، اذان سننا، پاؤں کا تقوی اللہ کے گھر کی طرف چل کے جانا، ہاتھ کا تقوی غریبوں میں مساکین میں خیرات بانٹنا، اور دل کا تقوی محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ دل کا تقوی حضور کا ادب کرنا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جو میرے نبی کے ادب میں، میرے نبی کے احترام میں، میرے نبی کی عزت میں، اس کے وقار کے لیے ادب اختیار کرتے ہوئے زبانوں کو، آوازوں کو پست کر دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، انہیں اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کی جانب رحمت بنا کر بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف مخلوق پیدا فرمایا۔ خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہ عام مخلوق سے اولیاء کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، عام مخلوق سے اولیاء کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اولیاء سے انبیاء کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میرے دوستو، یہ چیز بندے کے اندر حضور کا ادب و احترام، حضور کی ذات سے عشق و محبت، یہ دل کے تقوی کو خالص کرتی ہے۔ ایک تو یہ سبق اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ راستہ قرآن مجید نے ہمیں اس لیے دکھایا کہ ہمارے اندر حضور کی جتنی رغبت ہوگی، جتنی کشش ہوگی، جتنی محبت ہوگی، جتنے ہمارے دل حضور کی محبت میں تڑپیں گے، اتنی ہمارے وجود میں قوت عمل پیدا ہوگی، استعداد عمل پیدا ہوگی، اتنا ایمان کے اندر ہم خالص ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، حضور کی محبت جب دل میں آتی ہے، جب دل متقی ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آنکھ میں تقوی آ جائے، آنکھ کی کیا نشانی ہے؟ 3 نشانیاں ہیں آنکھ کے تقوی کی، بڑی سادہ بات ہے۔ آنکھ کے تقوی کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3۔ بھائی تھڈ محکوم ہی لگتی پئی ہے، ذرا اچا بولو۔ آنکھ کی تقوی کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آنکھ کا تقوی جب نصیب ہو جائے تو آنکھ نیند پر، غفلت کی نیند پہ ذکر کے جاگنے کو فوقیت دیتی ہے، سونے کی بجائے جاگنا پسند کرتی ہے۔ یہ آنکھ کے تقوی کی پہلی نشانی ہے۔ آنکھ کے تقوی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آنکھ غیر کی جانب نہیں اٹھتی، آنکھ غیر کی جانب نہیں اٹھتی۔ یہ آنکھ کے تقوی کی دوسری نشانی ہے۔ اور آنکھ کے تقوی کی تیسری نشانی ہے کہ آنکھ اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہے، اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہے۔ اب ایک اور میں آپ کو باریک بات عرض کروں، لطف کی بات عرض کروں۔ رونا 2 طرح کا ہوتا ہے، رونا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار خودی میں سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا ایک شان ان کی بیان کرتے ہوئے ایک شعر لکھا ہے کہ اشک ہائے اوز بانی بے نیاز، کہ ایک رونا ہوتا ہے سرہانے پہ،
سرہانے پہ بندہ کب روتا ہے، تکیے پہ بندہ کب روتا ہے؟ جب اولاد کا غم ہو، ماں باپ کا غم ہو، بہن بھائیوں کا غم ہو، غربت کا غم ہو، تکلیف کا غم ہو، ناداری کا غم ہو، قرضے کا غم ہو، بندہ سب سے آنکھیں بجا کے تکیے پہ سر رکھ کے روتا رہتا ہے کہ میرے رونے کے کوئی دیکھے بھی نہ، کہ دیکھنے والے روتے ہوئے کا مذاق اڑائیں گے۔ ایک رونا تکیے پہ ہوتا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے آنسو کبھی تکیے پہ نہیں بہائے، جب بھی بہائے مصلے پہ بہائے، جب بھی بہائے مصلے پہ بہائے۔ تکیے پہ بندہ اپنے غم میں روتا ہے، مصلے پہ بندہ اللہ کی محبت میں روتا ہے۔ اس لیے افضل رونا تکیے کا ہے یا افضل رونا مصلے کا ہے؟ اہل دنیا کی علامت ہے کہ وہ تکیے پہ روتے ہیں، لیکن اہل اللہ کی علامت ہے وہ مصلے پہ روتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا تقوی ہے۔ آنکھ میں تقوی آ جائے تو آنکھ اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہے، اور جب دل کو تقوی نصیب ہو جائے تو دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں میں سختی نہیں رہتی، تعصب نہیں رہتا، نفرت نہیں رہتی، انات نہیں رہتا، بغض نہیں رہتا، دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں میں گداز آ جاتا ہے، دلوں میں سوز پیدا ہو جاتا ہے، دلوں میں سے تعصب ختم ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے دل اللہ کے دربار میں خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ پھر دل کسی کا بدخواہ نہیں رہتا، کسی کا برا چاہنے والا نہیں رہتا، کسی کا برا سوچنے والا نہیں رہتا، اور کسی کے لیے بد دعا کرنے والا نہیں رہتا۔ میرے دوستو، بد دعا دل کی سختی کی علامت ہے، بد دعا دل کی سختی کی علامت ہے۔ بد دعا کیا ہے؟ کسی کا برا چاہنا، کسی کا برا سوچنا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ اس لیے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ولی کی بد دعا تھی۔ یاد رکھیں، کوئی ولی بد دعا نہیں کرتا، کوئی ولی بد دعا نہیں کرتا۔ ہاں، بعض مجذوبوں کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بد دعا کرتے ہیں، لیکن جو ولی ہے ولی بد دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ ولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سائل ہوتا ہے، حضور کی رحمت کی خیرات کا متلاشی ہوتا ہے، حضور کے در اقدس پہ رحمت کی گداگری کرتا ہے۔ جس کے دل پہ سرکار دو عالم کی رحمت اثر کر جاتی ہے، وہ کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ جبریل نے آ کے کہا، اللہ کے نبی، طائف کے لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، اگر حکم ہو تو اس بستی پہ پہاڑ نہ الٹ دوں۔ اس جسد نازک کو انہوں نے تکلیف دی، اس بدن اقدس کو انہوں نے لہو لہان کیا۔ فرمایا، میں رحمت لے کے آیا ہوں، انتقام لے کے نہیں آیا، مجھے انتقام نہیں لینا، مجھے رحمت ہے، حکم رحمت ہے۔ اس لیے جو بد دعا کرنا ہے یہ کسی کی بدخواہی ہے، اور جو رحمت کا پیکر ہوتا ہے وہ بدخواہ نہیں ہوتا، برا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ اپنا آ جائے، بیگانہ آ جائے، بانصیب آ جائے، بے نصیب آ جائے، خوشحال آ جائے، بدحال آ جائے، امیر آ جائے، غریب آ جائے، غنی آ جائے، گدا آ جائے، شاہ آ جائے، غلام آ جائے، چھوٹا آ جائے، بڑا آ جائے، ادنا آ جائے، اعلیٰ آ جائے، جو بھی آتا ہے فقیر کا ہاتھ دعا کے لیے اونچا ہوتا ہے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ یہ رحمت فقیر کے وجود میں عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ رحمت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتی ہے۔
تو جس دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے وہ دل رحمت الہی کا آئینہ بن جاتا ہے، وہ دل رحمت الہی کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس دل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو مخلوق کے اندر بڑھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے محبت، حضور کا عشق، یہ مومن کی اولین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہماری معاشرتی اصلاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے، حضور کی محبت سے ممکن ہے کہ معاشرت سب سے پہلے نرم دلی کا تقاضا کرتی ہے۔ میں آخری گزارشات عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں کہ رحمت آ جائے تو دل نرم کرتی ہے، اور حسن معاشرت نرم دلی کا متقاضی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی کو آپ جبر سے، سختی سے، زبردستی سے اپنا نہیں بنا سکتے۔ جسے آپ اپنا بناتے ہیں نرمی سے، محبت سے، خلوص سے اپنا بناتے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور کوشش کروں گا کہ الفاظ کے صحیح چناؤ سے میں آپ تک بیان کر سکوں کہ جو شرعی احکام ہیں، جو شرعی احکام ہیں وہ تربیت کے ذریعے نافذ ہوتے ہیں، جبر سے نافذ نہیں کیے جا سکتے۔ معلوم ہے آپ کو شرعی احکام، شرعی مسائل تربیت سے نافذ ہوتے ہیں، جبر سے نافذ نہیں کیے جا سکتے۔ اگر آپ جبر سے نافذ کریں گے وہ فائر بیک کریں گے، ان کا رد عمل آئے گا۔ اس کی 2 مثالیں ایران اور سعودی عرب میں۔ ایران میں بھی حجاب سختی سے نافذ کیا گیا، سعودی عرب میں بھی حجاب سختی سے نافذ کیا گیا۔ میں نے دونوں ممالک سے، دیگر ممالک میں سفر کیا ہے، ایران سے بھی اور عرب سے بھی اور پاکستان سے بھی۔ جیسے عرب دنیا سے فلائٹ اڑتی ہے، ٹیک آف کرتی ہے، آپ کو بہت لوگ ادھر عرب لوگ حجاب میں نظر آتے ہیں، لیکن 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آپ کو کوئی حجاب نظر نہیں آتا۔ یہی حال ایران کا ہے۔ مشہد سے فلائٹ اڑی، آدھی خواتین جو فلائٹ میں تھیں سب نے حجاب اوڑھ رکھے تھے، لیکن جب فلائٹ 1 گھنٹے کی مسافت طے کر گئی تو کوئی حجاب نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حجاب تربیت سے نہیں، ان کو جبر سے کروایا گیا۔ میں یہ کریڈٹ پاکستانیوں کو دیتا ہوں، پاک و ہند کے مسلمانوں کو دیتا ہوں کہ جو یہاں حجاب کرتا ہے، جو یہاں چادر اوڑھتا ہے، وہ فرانس میں بھی اپنے حجاب پہ لڑتی ہیں، وہ جرمنی میں بھی اپنے حجاب پہ لڑتی ہیں، وہ نیو یارک میں بھی اپنے حجاب پہ لڑتی ہیں، وہ لندن میں بھی اپنے حجاب پہ لڑتی ہیں، وہ وارسا میں بھی اپنے حجاب پہ لڑتی ہیں، وہ ماسکو میں بھی اپنے حجاب کے اوڑھنے کے لیے لڑتی ہیں۔ جو یہاں حجاب کرتی ہے وہ وہاں بھی حجاب کرتی ہے، جو وہاں سر نہیں ڈھانکتی اسے آپ یہاں بھی زبردستی نہیں اوڑھا سکتے۔ میرے دوستو، شریعت تربیت سے نافذ ہوگی، جبر سے نافذ نہیں ہو سکتی کہ آپ آ کے کہیں کہ اوڑھ لو، اور جو بغیر اس کے نظر آئے اس کا سر اڑا دیا جائے گا، اور یہ جرمانہ کیا جائے گا، اور وہ کیا جائے گا۔ یہ ایک حد تک کارگر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں شریعت تربیت سے نافذ ہے۔ ہمارے ہاں خود میں بھی اور کئی ہماری طرح کے جوشیلے مقررین، امیر المومنین فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مثالیں کوٹ کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو آپ دیکھیے اس معاشرت میں تربیت کتنی رچ بس چکی تھی۔ بغیر تربیت کے ان چیزوں کا نفاذ ممکن نہیں رہتا۔ اگر علماء مخلص ہیں، اگر مشائخ مخلص ہیں کہ اس معاشرے کے اندر دینی اقدار فروغ پائیں،
تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کی محبت پہ، ادب پہ، احترام پہ، تہذیب پہ تربیت کریں۔ ان لوگوں پہ کوئی قانون نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ لوگ خود اس قانون کا مطالبہ کرنے ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مگر یہ حکمت چاہتی ہے، یہ بات حکمت چاہتی ہے، حوصلہ چاہتی ہے۔ وہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، عاشقی ایک صبر طلب کام ہے۔ آپ مشائخ اعظام کی تحریکیں دیکھیں، بے صبری میں نہیں چلتی، صبر سے، حوصلے سے، تدبر سے، حکمت سے لوگوں کو اس جانب راغب کرنا ہوتا ہے۔ ان کا کام اذان دینا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس اذان پہ لبیک کہتے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، ہر آدمی نہیں مسجد میں جاتا۔ اب اس نے تو بلایا سب کو حی علی الصلاح، اس نے بلایا سب کو حی علی الفلاح۔ خوش نصیب جاتے ہیں اس مسجد کے اندر، اس مؤذن کی اذان کو لبیک کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام اذان دینا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، نہ ہم اس نظریے کے قائل ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں، خوش بخت ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں اور رسول اللہ کے دربار میں عزت و تکریم کا مقام وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو خیر کی جانب چل پڑتے ہیں، نیکی کی دعوت آئے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اچھائی جہاں سے مل جائے اسے چن لیتے ہیں۔ آپ کسی باغ سے گزرے، پھول کھلے ہوں، آپ اس میں سے خوشبو کے کچھ پھول نہ چنیں، آپ کا قصور ہے۔ پھول تو کھلے تھے، آپ چاہتے تو چن سکتے۔ میرے دوستو، یہ پیغام اصلاحی جماعت لے کر آئی ہے، یہ حق کا پیغام، یہ خیر کی دعوت ہے، یہ اصلاح کا عمل ہے، یہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ ہماری سب مسلمانوں کو یہی دعوت ہے کہ آئیں، خیر کے اس پیغام کو قبول کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے عشق کے راستے سے، حضور کی محبت کے راستے سے اپنے ظاہر کی اور اپنے باطن کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو اس پیکر میں ڈالیں جس میں اللہ آپ پہ راضی ہو، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے ہمیں شرمندگی کا اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں بالخصوص اپنے نوجوان ساتھی جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کو یہ دعوت عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ آئیں، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین میں شامل ہو کے اس دعوت کو عملاً سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ جو اصلاح کا پیغام ہوتا ہے، جو تربیت کا عمل ہوتا ہے، یہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، یہ دیے سے دیا جلتا ہے۔ جتنا آپ آگے خیر کو پھیلاتے ہیں، خیر اتنا آگے پھیلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کا نمائندہ بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو خیر کا عکاس بنائے اور خیر کا عکس بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں آخرت میں شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔